السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے علم کے اوپر خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ وہ علم جو آپ اس عمر میں حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ چلیے دعا پڑھتے ہیں اور اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ماشاء اللہ، دل خوش ہو جاتا ہے نا سوچ کے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کیسے تھے۔ سب سے پہلے قاسم رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، اور انہی کی نسبت سے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا کرتے تھے۔ ہاں جی، انہوں نے اتنی عمر پائی کہ چلنے پھرنے لگ گئے، پھر تقریباً 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اب میرا دل ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ کتنی پیاری ایج ہوتی ہے نا چھوٹے بچے کی، جس وقت آپ کو دل کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے بچے کو دیکھ کے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے فوت ہوئے تو ان کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ دوسری بیٹی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ اللہ کے راستے میں انہوں نے بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ہی افضل بناتی، یہ میری سب سے افضل بیٹی ہے۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیدا ہوئیں، اور ان کی شادی ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ پیدا ہوئی تھی۔ امامہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گود میں لیا کرتے تھے، اپنی گرینڈ ڈاٹر کو، اپنی نواسی کو۔ 8 ہجری کے اوائل میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے وفات پائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی فوت ہوئیں۔ تیسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، اور ان سے ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ وہ 6 سال کے تھے کہ کسی مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی، جس کی وجہ سے وہ وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے تو حضرت رقیہ کو دفنایا جا چکا تھا۔ جسٹ امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے بچے فوت ہو رہے ہیں، اور وہ پھر بھی اپنے کام سارے مکمل کر رہے ہیں، اور کہیں پر بھی دکھی ہو کر بیٹھ نہیں گئے کہ اب تو میری زندگی ختم ہو گئی ہے اور میری بیٹی فوت ہو گئی ہے تو اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ساری پوری کی۔ چوتھی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد بدر سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان بن عفان سے ہی کر دی۔ ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی، اور انہوں نے 9 ہجری میں وفات پائی۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئی تھیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ محبوب صاحبزادی تھیں۔ یہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے بعد ان سے شادی کی تھی، اور ان سے 2 صاحبزادے تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام تھے وہی حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی رکھے، زینب اور ام کلثوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے بچے، یعنی قاسم، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے، اور یا پھر کہا جاتا ہے اس سے پہلے پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی بچپن میں ہی وفات پائی، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے تھے۔ سو یہ سارے کے سارے بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، اور صرف ابراہیم رضی اللہ عنہ جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ بھی چھوٹے بچے تھے، 18 مہینے کے تھے جب یہ فوت ہو گئے تھے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین امام، بہترین خامند، بہترین باپ، بہترین استاد، بہترین سیاسی لیڈر، بہترین آرمی کے جنرل، بہترین
قاضی، بہترین دوست، بہترین رہنما اور بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے یہ سارے رولز پلے کرنے تھے، یہ ساری ذمہ داریاں اٹھانی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو کھونے کا دکھ بھی سہا انہوں نے، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ نے ان کو کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے نہیں روکا، وہ کبھی بھی بہت زیادہ اداس اور مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگلے جہان میں سب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ اور اسی طرح کی سوچ ہماری بھی ہونی چاہیے، تاکہ ہم ہمت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں اور کرنے کے کام کریں، تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، چلے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔